آئیے ہمارا آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کے درود پاک پڑھیں. پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. ایک بار اور پڑھیں بآواز بلند. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. واللہ بطر ویحب البطر. اللہ کو تین کی گنتی زیادہ پسند ہے، اس لیے ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر اور پڑھیے بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. حضرات، میں اس ذات کی نعت پاک سے آغاز کرتا ہوں، اور میرے خیال سے قریب سبھی کی خواہش فرمائش ہے، خصوصیت کے تحت ہمارے محمد عرفان صاحب کی خواہش کہ وہیں سے آپ شروع کریے گا. میں نے کہا فکر مت کیجئے، آپ نہیں کہیں گے تب بھی میں وہیں سے شروع کروں گا. کہاں سے؟ وہ ذات جو معرکہ کربلا کے بعد کسی نے ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی کتاب میں نہیں ملتا ان کے چہرے پہ کبھی تبسم نظر آئی ہو. وہ کون سی ذات ہے؟ وہ ذات حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہزادے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی ذات مبارک ہے. انہی کی نعت پاک ان التیاری صبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم. اس کا اردو ترجمہ عرض کرتا ہوں. آپ سے گزارش یہی ہے کہ خدا را اب آپ خاموش مت رہیے گا، بلکہ اپنے نامہ اعمال سے گناہوں کو نکالیے گا اور نیکیوں میں اضافہ کیجیے گا. نیکیوں میں اضافہ کب ہوگا؟ جب آپ سبحان اللہ کی صدائے بلند کرتے رہیں گے تو آپ کا دل بھی لگے گا اور گناہ صاف ہوتے چلے جائیں گے، نیکیوں کا ذخیرہ جمع ہوتا چلا جائے گا. تو ذرا ایک بار کہہ کے بتائیے کیسے کہیں گے؟ سبحان اللہ. بس الگ الگ کہیں گے یا سارے لوگ مشترکہ طور سے کہیں گے؟ بآواز بلند کہیے. سبحان اللہ. باد صبا تیرا گزر ہوئے اگر سوئے حرم. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خاموش نہیں رہنا پڑے گا، بولنا پڑے گا. خاموشی اچھی بھی نہیں ہے. جب سرکار کی محفل میں آیا کرو تو خاموش مت بیٹھا کرو، بلکہ بولتی رہا کرو. باد صبا تیرا گزر ہوئے اگر سوئے حرم پہنچا سلام روضے پر گاہ نبی محترم. باد صبا تیرا گزر ہوئے اگر سوئے حرم پھر آپ خاموش ہیں، خاموش نہیں رہیں گے، بولتے رہیں گے. روئے حسین شمس الضحا رخسار بدر الدجا وہ ذات جو نور الہدا کف دست ہے بحر کرم. باد صبا تیرا گزر ہوئے اگر سوئے حرم. شیخ قرآن منسوخ سب اتنے خاموش ہیں آپ، یہ آواز کہاں خرچ کریں گے؟ منسوخ سب ادیان ہے، احکام جب کے
سارے صحیفے کالقدم باد صبا تیرا ہوئے اگر سوئے حرم پہنچا سلام اس روضے پر گاہ نبی محترم۔ اور حضرات شیخ کے ساتھ کہ مدینہ شریف سے جب آپ مکہ اور مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو تمام باشندگان مدینہ کے مخاطب کو فرمایا ہم جا رہے ہیں، ہمارا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، ہماری دعا ہے کہ تم سب خوش و آباد رہو، سب شاداب رہو۔ ہم نے اپنے نانا سے جو بچپن میں وعدہ کیا تھا اس کو نبھانے جا رہے ہیں، اگر ہم نہیں جائیں گے تو کل اس مسلح پہ کوئی چور کھڑا ہوگا، کوئی شرابی کھڑا ہوگا، کوئی جواری کھڑا ہوگا، کوئی زانی کھڑا ہوگا، ایسا ہم ہرگز نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اس مسلح کی حفاظت کریں گے، اپنا تن بدن قربان کر دیں گے اور اپنے نانا کی امت کو ایسے تباہ نہیں ہونے دیں گے۔ سماعت مائن ہم رخصت ہوئے اپنے گلے شب ہوئے، ہم رخصت ہوئے اپنے گلے شب ہوئے، تم خوش رہو ساکنے شہر نبی محترم باد صبا تیرا ہوئے اگر سوئے حرم پہنچا سلام اس روضے پر گاہ نبی محترم۔ اور حضرات یہ آخر شعر بطور خاص یا ذرا مچل کے کہہ دو، آپ بھی پیچھے سے بولو، یا رحمت للعالمین یا شفیع المذنبین رکھ لاکھ تو یوم الحسین ایسا ہی دے تو کرم باد صبا تیرا گزر ہوئے اگر سوئے حرم۔ مفتی صاحب مقطع کس کا ہے؟ کسی اور کا نہیں ہے، امام علی مقام کی شہزادی کا ہی مقطع ہے۔ اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہے گا، جس کو محبت ہوگی وہ مچل کے کہے گا سبحان اللہ۔ یا عالمین یہ تیرا دراؤ مچل کے کہہ دو، یا رحمت للعالمین یہ تیرا زین العابدین محبوس قوم ظالمین فریاد جد محترم باد صبا تیرا گزر ہوئے اگر سوئے حرم۔ یا پھر خاموش ہے اب۔ یا رحمت للعالمین یہ تیرا زین العابدین محبوس قوم ظالمین فریاد جد محترم باد صبا تیرا گزر ہوئے اگر سو
ایک اور درود پاک پڑھیے آپ حضرات صلی اللہ علیہ وسلم وشفینا وحبیبنا ونبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ہمارے چند احباب اور بچوں کی خواہش، میں پھر اپنے آپ ان 3 تقریبات میں اپنی طرف سے شروع ہو جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. یہ بچوں کی خواہش ہے اور ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بچوں کے میرے آقا نے فرمایا چھوٹے جب تم سے کسی بات کی تمنا کیا کریں تو ان کی تمنا کو رد مت کرنا. اسی میں اپنے آقا سرکار کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. سماعت میں اور جب میں پڑھوں گا وہ مطلع تو آپ ادھر مچل جائیں گے. ادھر میں ادھر شروع کروں گا آپ ادھر مچل جائیں گے. نہیں دیکھتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں بھی. جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی، جس کے پہلو میں ہے شاہوار نبی، دشمنی مصطفیٰ کی جس کے سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آپ کی تھوڑی ہیلپ کر دوں، مدد کر دوں آپ کی. سبحان اللہ. کیا جب میں کہوں نعرہ حیدری تو سارے مل کر کہیں گے یا علی یا علی. آپ کہیں ایک نعرہ حیدری تو میں کہتا ہوں سارے لوگ مل کر کہیں گے. کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ میرا کتنے لوگ کہیں گے بتائیے ذرا کہہ کے بتائیے. نہیں میں جب کہوں گا کہہ رہا ہوں تب کہہ کے بتائیے نعرہ حیدری. اب مل کے چلے گا معاملہ. یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نہیں رہے گا، کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھاؤ. کیا بات ہے. اور الفت کا جب مزہ ہے کہ دونوں ہو بے قرار، الفت کا جب مزہ ہے کہ دونوں ہو بے قرار، دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی. اور دشمن رسول کے لیے ایک شعر سن لیجئے. اچھا کبھی آپ کے سامنے آئے تو میں 2 شعر آپ کو سنا کے جاتا ہوں. جی ماشاءاللہ. اس کے سامنے کہنا میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے. میں آئینہ ہوں. میں آئینہ ہوں میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. کیا کہ اور یہ ایک شعر بہت خطرناک ہے، یہ ضرور یاد رکھیے گا. جو لوگ طرح طرح کی دراندازی کرتے ہیں میرے آقا کے بارے میں یا تمام اولیاء کرام کے بارے میں یا امام علی مقام کے بارے میں، ان سے کہنا کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دے. کاغذ کا یہ لباس، کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دے. بادل برس گیا تو کہاں منہ چھپائے گا. کیا بات ہے. واہ واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ برس گیا تو کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دے. بادل برس گیا تو کہاں منہ چھپائے گا. یہ بہت خطرناک، اس چیز کو سوال کر رکھیے گا. آپ شعر سماعت میں آئیں. جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کی
کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے جو علی کا ہوا وہ نبی کا ہوا یا علی کہہ دیا سارا غم ٹل گیا وہ لگتا ہے آپ تھک گئے ارے مشق کے کہو نعرہ حیدریہ جس کو شاہ اسی مضمون کو سرکار نے اپنے شعر میں قلم کیا ہے وہ دسو جن کو جنت کا مزدہ ملا وہ دسو جن کو جنت کا مزدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام جس کو شاہ ولایت کا رتبہ ملا جیتے جی جس کو جنت کا مزدہ ملا سید آپ کی نظر ہے کیونکہ تاریخ سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کیا بات ہے سادات کی دو قسمیں ہیں جی ایک سادات فاطمی اور دوسرے جو مولا علی نے بعد میں شادیاں کی وہ علوی کہلائے سید نہیں کہلائے علوی کہلائے کیا بات اور جو خاتون جنت سے بچے ہیں وہ سب سید کہلائے اب یہاں شعر سماعت تاریخ کے آئینے میں سیدوں کے وہی جد آلہ ہے سیدوں کے وہی جد آلہ بھی ہے میرے نانا بھی ہے میرے دادا بھی ہے میرے صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ یا رسول اللہ ہمارے اقبال بھائی کے پوتے ہوتے ہیں غالباً سبتین صاحب جی جنہوں نے ہمیں کل ہی اپنا حکم صادر کر دیا تھا کہ کل آپ کو یہ ضرور پڑھنا ہے آج ہم کھانا کھا رہے تب انہوں نے پھر یاد دلایا ماشاءاللہ دوپہر میں بھی یاد دلایا اور اب جب یہاں بھی کھانا کھانے کے لیے آئے تب بھی یاد دلایا وہ مت بھولیے گا میں کہا انشاءاللہ تک تمہاری بات تو ہم بھولیں گے نہیں بچے ہو نا چھوٹے اور چھوٹے بچوں کی بات تو ہم کبھی بھولتے نہیں جو ہمارے بچے بھی ہم سے کبھی فرمائش کرتے کیا بات ہے میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے جی وہ ابھی 7 سال کے اندر ہے وہ ایسی فرمائشیں کرتا ہے تو میں بھی دیکھتا رہتا ہوں
کہ تمہیں یہ بتاتا کون ہے؟ بولے بتائے گا کون؟ یہ تو ہمارے گھر کی بات ہے، ہمیں کون بتائے گا؟ میں واہ ماشاءاللہ. کہا کہ آپ باہر والوں کو سناتے ہیں، ہمیں نہیں سناؤ گے؟ تو الحمدللہ ہم جب گھر پہ رہتا ہوں تو محفل نعت میں اپنے گھر پہ بھی سجاتا ہوں، سب بچوں کو بٹھال کے، تب بچوں کا بھی دھاک ہے نا میرے اوپر. تو ذرا ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اور جب مطلب سنیں گے تو آپ مچل جائیں گے. حسین کے نام پاک پر آج نوری میلاد سج گیا ہے. حسین کے نام پاک پر آج نوری میلاد سج گیا ہے. یہ نور احمد کا ہے تصدق، ہر ایک نوری بنا ہوا ہے. یہ نور احمد کا ہے تصدق، ہر ایک نوری بنا ہوا ہے. درِ نبی پر حسین آئے ہیں، عرض کرنے سلام رخصت. درِ نبی پر لپٹ لپٹ کر مزار سے نواسا نانا کرو رہا ہے. لپٹ لپٹ کر مزار سے نواسا نانا کرو رہا ہے. اور حضرات آپ بہت سوال کر رکھیے گا، شیر کے آئینے میں زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے گا. ہماری ساری نماز قربان اسے سجدے کی عظمتوں پر. ہماری ساری نماز اسے سجدے کی عظمتوں پر. وہ سجدہ جو فاطمہ کے بیٹے نے کربلا میں ادا کیا ہے. وہ سجدہ جو فاطمہ کے بیٹے نے کربلا میں ادا کیا ہے. اور حضرات ایک بار کہتے ہیں یا رسول اللہ، ذرا مچل کے کہیے اونچی آواز سے، ذرا مچل کے کہو. ہے نور ہی نور خاندان رسول کا ایک ایک بچہ. ہے نور ہی نور خاندان رسول طہارت اہل بیت کی تو قرآن تصدیق کر رہا ہے. طہارت اہل بیت کی تو قرآن تصدیق کر رہا ہے. اور تحفظ دی کا پاس کو شہید ہونے کی آس کو. شہید ہونے کی آس کو. حسین والے یہ جانتے ہیں خدا کا وعدہ بہت بڑا ہے. حسین والے یہ جانتے ہیں خدا کا وعدہ بہت بڑا ہے. حسین کے نام پاک پر
بھتیجے بیٹے ہیں بڑھ جاتے جگر کے ٹکڑے کٹتے جاتے. یکی بات دیگر اللہ زندہ باد سبحان اللہ اللہ اکبر. آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. اور مولا علی کی قوت مردان کی نہ پوچھ, مولا علی کی قوت مردان کی نہ پوچھ, 2 انگلیوں پر تھے در خیبر لیے ہوئے. آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو جب مولا علی کی ڈھال ٹوٹ گئی, مولا علی کی جو جس ڈھال سے روکا جاتا ہے وار, جب وہ ڈھال ٹوٹ گئی تو معلوم ہے کیا ہوا؟ اب سامنے والے کا وار کیسے روکا جائے گا؟ تو مولا علی نے ایک دم چھلانگ لگائی ہے, دوڑے ہیں اور قلعے خیبر کا دروازہ پکڑا اور یوں اٹھا لیا. اس کے بعد پوری جنگ اسی کو ڈھال بنا کے لڑی ہے. جب جنگ فتح ہو گئی تو دروازے کو یوں پھینکا. بعد میں اسی دروازے کو اٹھانے کے لیے جب گئے ہیں تو کتنے لوگ گئے تھے معلوم ہے؟ 40 لوگ گئے تھے. اس دروازے کو کتنے لوگوں نے اٹھایا؟ تو کسی نے پوچھا بھائی علی تم نے اس کو اکیلے کیسے اٹھا لیا تھا؟ یہ ہم 40 لوگوں سے مشکل پڑ رہا ہے. تو مولا علی نے کیا فرمایا؟ وہ میری طاقت تھوڑی تھی, وہ میرے نبی کی طاقت تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب نبی کی طاقت ہوتی ہے تو کون کس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اب شیر سماعت میں آئے تو میں یہ اس لیے مضمون بتانا چاہ رہا تھا کہ ذہن میں ایک بات آ گئی میرے کہ جب امام علی مقام کے سارے بچے شہید ہو گئے, اب کون بچ رہے ہیں؟ حضرت امام حسن کے شہزادے حضرت قاسم. تو سرکار امام علی مقام نے فرمایا کہ قاسم میں تمہیں نہیں بھیجوں گا کیونکہ تم میرے بھائی کی نشانی ہو, میں تمہیں نہیں جانے دوں گا. تو کہا کہ امی محترم چچا جان آپ مجھے مت بھیجئے, ایک میرے والد نے مجھے ایک وصیت کی تھی, میرے گلے میں تعویذ پڑا ہے اس کو کھول کے دیکھ لیجئے اس میں کیا لکھا ہے. آپ مجھے مت بھیجئے گا, لیکن جو تعویذ پڑا ہے میرے گلے میں میرے والد کی نشانی ہے. انہوں نے مجھے چلتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ اب کبھی میرے بھائی پہ کبھی ایسا وقت آئے تو میرے بھائی کو پیٹھ مت دکھانا بلکہ تعویذ کے لیے کہنا کہ تعویذ کو کھول کے دیکھو. تو جب تعویذ کھول کے دیکھا ہے معلوم کیا لکھا تھا اس میں کہ میرے بیٹے کبھی میرے بھائی پہ ایسا وقت آئے تو تم اپنی جان کی پرواہ مت کرنا. اب میں محترم اب تو آپ کو مجھے اجازت دینی پڑے گی, اب میں جاؤں گا ضرور. تو سرکار نے بھیجا ہے ان کو, اس کے مقابلے میں کس کو بلایا تھا یہ کوفیوں نے؟ 1000 سے تنہا لڑنے والا ارزق. کس کو بلایا تھا؟ نام یاد کر لیے, کیا نام تھا اس کا؟ ارزق. جب کوفیوں نے کہا کہ یہ سامنے جو کھڑا ہے ہاشمی شیر یہ علی کا بیٹا ہے, ہم نے تمہیں اس کے مقابلے کے لیے بلایا. کہا یہ تو میری بہت بڑی توہین ہے کہ میں ایک بچے کے سامنے 1000 سے لڑنے والا جاؤں گا, اس کا سر تو میرا بیٹا لے آئے گا. ابھی اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا, حضرت قاسم نے اس کو جہنم کا راستہ دکھایا. دوسرے بیٹے کو بھیجا, اس کو بھی اسی راستے پر بھیجا. تیسرے بیٹے کو بھیجا, اسے بھی اسی راستے پہنچایا. آخری بیٹا چوتھا بچا, اس کو بھی بھیجا, اس کو بھی اسی راستے پہنچایا. اب جس کے سامنے 4 بیٹے قتل کیے گئے ہوں اس باپ کی کیا حالت ہوگی ذرا غور کیجئے گا. اب ارزق کھسیائی ہوئے انداز میں آتا اور کہتا ہے قاسم تم نے میرے سامنے 4 بیٹے قتل کیے ہیں, میں تمہارا وہ حشر کروں گا قیامت کی صبح تک لوگ تمہیں بھلا نہیں پائیں گے. حضرت قاسم نے مسکرا کے فرمایا ارزق میں تجھے بڑا بہادر سمجھتا تھا, تیری بڑی شہرت تھی, لیکن آج معلوم ہوا کہ تو صف اول کا بے وقوف بھی ہے. تو کس کے مقابلے آیا لڑنے کے لیے؟ میں تجھے معلوم میں کون ہوں؟ تجھے اپنے اس پر ناز ہے کہ میں 1000 سے لڑتا ہوں, تجھے معلوم ہے میں کون ہوں؟ میں علی کا بیٹا ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں. میں کس کا نواسا ہوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نواسا ہوں. تو مجھ سے لڑنے آیا ہے تو کب میں بے وقوف کیسے ہوں؟ اس نے کہا میں بے وقوف کیسے ہوں کہ تو مجھ سے لڑنے آیا, تیرے گھوڑے کا تسمہ کھلا ہوا ہے. جیسے اس نے گھوڑے کے تسمے میں نظر ڈالی حضرت قاسم نے اس کا بھی سر اڑا دیا. جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے؟ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے؟ ہمتیں لڑتی ہیں, تعداد سے کیا ہوتا ہے؟ ہمتیں لڑتی ہیں. تنہا قاسم نے وہ میدان کاردان میں کارنامہ انجام دیا کہ تاریخ اس کو سنہری لفظ لکھا جائے تب بھی کم ہے. شیر سماعت میں ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ تہا بھتیجے بیٹے ہیں بڑھتے جاتے جگر کے ٹکڑے ہیں کٹتے جاتے.
ہیں بڑھتے جاتے روا جنا کو قافلہ حسین آگے ہے بڑھتے جاتے روا جنا کو قافلہ ہے اور خدا کے راستے میں گھر لٹانا ہمیشہ حق کا ہی ساتھ دینا خدا کے راستے میں گھر لٹانا ہمیشہ حق کا ہی ساتھ دینا یہ وہ سبب ہے حسین نے جو گلا کٹا کر ہمیں دیا یہ وہ سبب ہے اور مقبول کا شعر بہت سنبھال کر رکھیے گا حسین کا نام اور ماتم نہیں اہل سنن کا شیوا بہت خاموش ہو گیا اللہ سبحان کیا تھک گئے نہیں تھکے تو ذرا بچل کے کہہ دیجیے سبحان اللہ اللہ حسین کا نام اور ماتم نہیں اہل سنن کا شیبہ حسین کا شہید مرتے نہیں ہے مظلومی قرآن اعلان کر رہا ہے شہید مرتے نہیں ہے مظلومی قرآن اعلان کر رہا ہے نعرے رسالت شہیدان کربلا شہدائے کربلا شہید اعظم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ ماشاءاللہ اب میں ہمارے کرم فرما تشریف فرما ہے بہت سب کی خواہش ہے کہ میں کچھ نیا سناؤں آپ کو ارشاد نیا پڑھ دوں نیا جی سبحان اللہ لیکن آپ اتنی خاموشی کے ساتھ سنیں گے آپ بچل کے بولیں گے بھی سارے لوگ مل کر بولیے نا ایک ساتھ جب مل کے بولتے ہیں تو اس کی بات الگ ہوتی ہے نا کہ اچھا پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ کیونکہ استاد زمان اعلی حضرت کے چھوٹے بھائی ان کی ایک نعت مجھے یاد آ رہی ہے کہیں تو سنا دوں ارشاد ماشاءاللہ اور ایسی نعت پاک کہ اس میں جو مقطع انہوں نے کہا ہے بس اس کو پڑھتے رہیے پڑھتے ہی چلے جائیے ایسا مقطع کہا ہے ایسے ناز و انداز کے ساتھ کہا ہے کہ جس کو پورا بھروسہ ہوتا ہے وہی کہتا ہے اور جس کو تھوڑا سا بھی شک ہوتا ہے وہ نہیں کہہ پاتا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا بولیں گے نہیں تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا تمہارا نام دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر میں شان
شیخ دیکھیں کہیں گیا نبی پر آنا لہا ہوگا میرے حضور کے. اور یہ آخری شعر مجھے بہت پسند ہے اور یقیناً آپ کو پسند آئے گا. جب بچہ کھو جاتا ہے تو ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کبھی دیکھا ہے؟ اے ماں، اے میری ماں، تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم، اے میری ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے. اے میری ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے. تو میرے آقا کا کیا حال ہوگا؟ عزیز بچے کو ماں کس تلاش کرے، قسم خدا کی یہی حال آپ کا ہوگا، قسم خدا کی. اور اب شعر سنیے مقبے کا، کس بھروسے کے ساتھ کہا ہے، کس ناز و انداز کے ساتھ کہا ہے. میں ان کے در کا ذرا مطلب کہتے ہیں ایک بار یا رسول اللہ، سارے لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ. دیکھیے جب آپ بلند آواز سے یا رسول اللہ کہیں گے نا، یہ پیغام ہمیں کس نے دیا؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے اور غیب میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی قصد کیجئے. تو کہیے یا رسول اللہ. میں ان کے در حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا. نعرہ رسالت سرکار اعلی حضرت استاد زمن مداح رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اب میں اپنے بھائی میرے سامنے تشریف فرما ہے سرفراز بھائی نا، ہمارے بھائی اقبال بھائی برابر بیٹھے، کیا نام ہے؟ ہاں یہ دو چیزوں سے فیضیاب ہے، ارشاد بھی ہے اور ان کا حکم بھی ہے. اور پھر سرکار نے ذکر کیا ہے کہ آیت پاک میں وہ لوگ پڑھتے ہیں نا مقطع، بس خام اے خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبہ ناطق. یہ دو شہزادوں کا ذکر کیا ہے اس شعر میں. ایک ہے سید محمد ارشاد، دوسرے ہیں سید محمد ناطق جو لاہور کے رہنے والے ہیں. انہوں نے سرکار عالم سے گزارش کی کہ حضور کوئی ایسی نعت پاک لکھیے جس میں 4 زبانیں ہوں.
تب آپ نے فرمایا لمیات نذیر و کفی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا، عربی فارسی جگراج کو تاج ہندی تجھ کو شہید و سرا جانا اردو۔ اور میں ایک بات اور بتا دوں، آج تک دنیا میں کوئی دوسرا مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو ایک شعر لکھ کر لے آتا ہے اس نعت پاک کے مقابلے۔ اور جو لوگ اعلیٰ حضرت کے منہ لگتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کچھ نہیں بگاڑتے بلکہ اپنی عاقبت کو برباد کر رہے ہیں۔ میں سرکار مولانا سید شاہ مصطفیٰ حیدر سنمیہ صاحب علیہ رحمہ کا ایک قول نقل کرتا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں پر اعلیٰ حضرت کا ایک گہرا احسان، ون سائیڈڈ، ساری دنیا کے مسلمانوں پر اعلیٰ حضرت کا ایک گہرا احسان، اور سینہ چوڑا کر کے فرماتے تھے ہم سیدوں پر اعلیٰ حضرت کا دوہرا احسان۔ میں کہا حضور یہ دوہرا کیا، سمجھ میں نہیں آیا؟ تو فرمایا تمام عمر اعلیٰ حضرت نے اپنے باپ دادا کا کام نہیں کیا، ہمارے باپ دادا کا کام کیا ہے، تو ہم ان کا احسان بھی نہ مانے تو ہم سے بڑا احسان فراموش کون ہوگا؟ تو پھر سرکار کی طرف سے کیا اعلان ملا، کیا انعام ملا میرے آقا کی بارگاہ سے؟ اے احمد رضا تم نے ہمارا کام کیا ہے اور ساری دنیا میں ہم تمہارا نام کریں گے۔ آپ دیکھ لیجئے چاہے کوئی بھی کسی بھی خانقاہ والا ہو، اگر اعلیٰ حضرت سے ہٹ کے بات کرے گا تو نہیں چل پائے گا، اور اعلیٰ حضرت سے جلنے والے خانقاہ والے خامخواہ ہو کرے گئے، خانقاہ والے خامخواہ ہو کرے گئے، اس اعلیٰ حضرت سے لگے رہو گے تو چمکتے رہو گے۔ تو ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ، تو ذرا ایک بار اور کہہ دیں محبت کے ساتھ۔ تو میں سرکار تاج الشریعہ بدو طریقہ جانشیر حضور مفتی اعظم ہند نبی اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ حضرت کے سچے علمی وارث، اور آج عالم اسلام میں جو شمار ہے ان کا وہ صف اول پر ہے، دنیا میں کوئی ان کے جیسا دوسرا عالم دین نہیں ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے یا ان کے ہم اثر ہو۔ اپنے منہ سے میاں مٹھو بننے والے تو بہت ہیں، لیکن ابھی ہمارے قاری صاحب فرما رہے تھے اور ہمارے عرفان بھائی نے کہا کہ میں جب گیا تو ایک طرف سرکار مسائل کا جواب دے رہے ہیں، دوسری طرف دعا کر رہے ہیں، تیسری طرف لوگوں کو دعوت دے کے بٹھا رہے ہیں۔ ایسا کون کرے گا؟ جس کے سینے میں درد ہوگا وہی کرے گا، ہے نا؟ تو ایک بار کہتے ہیں اور محبت کے ساتھ یا رسول اللہ۔ صبا یہ کیسی چلی آج دست بدلہا سے، صبا یہ کیسی چلی آج دست بدلہا سے، صبا یہ کیسی چلی آج دست بدلہا سے، امنگ شوق کی اٹھتی ہے قلب مردہ سے، امنگ شوق کی نبات مجھ سے گلے خلد کی کرے ظاہری۔ تو جو جنت کی پھولوں کی بات کرتا ہے مجھ سے میرے سامنے مت کر، نبات مجھ سے گلے خلد کی کرے ظاہر، کہ میرا دل ہے نگارے، کہ میرا دل ہے نگارے خواہ زائر طیبہ، کہ میرا دل ہے یہ بات مجھ سے میرے دل کی کر گیا ظاہر، یہ بات مجھ سے میرے دل کی کر گیا ظاہر، بہار خلد بنی ہے بہار طیبہ سے، بہار خلد بری ہے بہار طیبہ سے، تائیوں کو یہ
جلوے نمایاں حجاب آقا سے ہزار پر ہزار جلوے نمایاں حجاب آقا سے. اور راضی شیر دیکھیں بطور خاص کنارہ ہو گیا پیدا اسی جگہ فوراً کنارہ پیدا. ایک بار اور کہہ دے یا رسول اللہ. کنارہ ہو گیا پیدا اسی جگہ فوراً کبھی جو ہم نے پکارا میان دریا سے. اور مقدم فرماتے پسیم ماتنا بدنام تیرا شکر پسیم ماتنا بدنام تیرا شکر الہی اس کو بچا لینا تانے آقا سے. الہی اس کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.